السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی دوستوں کا یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ دوستوں، اس یوٹیوب چینل کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست جو اردو سبجیکٹ سے نیٹ، جے آر ایف، بی پی ایس سی، یو پی ایس سی وغیرہ امتحانات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایسے مواد فراہم کرنا ہے جو ان کے امتحانات سے ریلیٹڈ ہوں۔ دوستوں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے سلیبس سے ریلیٹڈ جو بھی مواد اکٹھا کر سکتے ہیں اسے اکٹھا کر آپ تک پہنچائیں۔ ابھی چونکہ جون کے مہینے میں این ٹی اے نیٹ کا امتحان ہونے والا ہے اور ہمارے بہت سارے دوستوں کا ارادہ ہے اس امتحان میں شامل ہونے کا، اور وہ اس امتحان میں شامل ہو کر تیاری اس امتحان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اسے کامیابی کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اپنے پاس جن کے پاس کتابیں بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی کو مکمل طور پر وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر یہ ویڈیو ہے جو روز ایک سبجیکٹ پر، ایک ٹاپک پر ہوگا۔ وہ ٹاپک آپ کے نیٹ، جے آر ایف کے امتحانات سے ریلیٹڈ ہوگا۔ دوستوں، میں آج آپ کا جو نیٹ کا سلیبس ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ جون میں جو امتحان ہونے والا ہے نیٹ جے آر ایف کا، اس کا سلیبس چینج ہو چکا ہے، اور پہلے سلیبس بہت ہی زیادہ طویل تھا، آج وہ سلیبس بہت ہی زیادہ شارٹ ہو چکا ہے۔ لیکن دوستوں، غور کیجیے گا تو وہ سلیبس شارٹ ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر بہت ساری باتیں رکھتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے آپ سلیبس میں دیکھیں گے کہ مثنوی ہے، تو مثنوی میں پہلے ہے کہ مثنوی کی ابتدا و ارتقاء پر روشنی ڈالیے، پھر اس کے بعد ہے کہ اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویات، پھر ان میں قطب مشتری ہے اور سحر بیان ہے، گلزار نسیم ہے، دوسری مثنویاں ہیں۔ میں آپ کو یہ نیٹ کا سلیبس دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، پھر اس پر ایک ایک کر کے ہر ٹاپک سے بحث کروں گا۔ یہ دیکھیے مثنوی، تو مثنوی میں ہے مثنوی کا فن اور اس کا ارتقاء، اس کے بعد ہے اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں۔ نظام بیدری کی قدم راؤ ہے، ملا وجیح کی قطب مشتری ہے، ابن نشادی کی پھول بند ہے، افضل جھنجھانوی کی بگل کہانی ہے، میر حسن کی سحر بیان ہے، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ دوستو، میں آپ کو ان تمام ٹاپک پر روز ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا، جس میں روز ایک نئے ٹاپک پر بحث کروں گا، اور اس کے متعلق جو اہم سوالات بن سکتے ہیں وہ سوالات بھی آپ کو دوں گا، سوالات کے ساتھ جواب بھی دوں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے بہت کام آئیں گے اور آپ کو نیٹ کی تیاری میں بہت زیادہ مدد دیں گے۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی مثنوی ہے نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ، لیکن اس سے پہلے مثنوی کا فن اور اس کا ارتقاء۔ دوستو، میں مثنوی کے فن اور اس کے ارتقاء پر 2-4 منٹ آپ سے بات کروں گا۔ اگر مثنوی کے ابتدا و ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے،
دوستوں یہ مثنوی کا فن بھی ہمارے ادب میں، اردو ادب میں دکن سے ہی آتا ہے، شمال کی طرف، اس میں دکن ہی میں اس کی ابتدا ہوتی ہے مثنوی کی۔ مثنوی صرف شاعری کا وہ ایک ایسا صنف ہے، شاعری کا ایک ایسا صنف ہے جس میں کسی بھی خیال کو آپ تسلسل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی حید کے طور پر اگر اس پر روشنی ڈالی جائے تو مثنوی کے معنی ہوتے ہیں دو دو کے، یعنی اس میں ہر شعر جو ہوتا ہے وہ ہر شعر کا دونوں مصرع آپس میں ہم قافیہ ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مثنوی کسی ہر مثنوی میں عمومی طور پر مثنویوں میں کوئی داستان بیان کی جاتی ہے، کوئی قصہ کہانی بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ داستان طویل بھی ہو سکتی ہے، مختصر بھی ہو سکتی ہے، اس داستان کا پلاٹ بہت زیادہ طویل بھی ہو سکتا ہے، بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عمومی طور پر مثنویوں میں کوئی داستان، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر ایسی بھی مثنویاں لکھی گئیں انجمن پنجاب لاہور کی روشنی میں جو مختصر ہوئیں اور موضوع ان کا کوئی علمی موضوع، کوئی عام سا موضوع ہوا، اس میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کیا جاتا تھا، بلکہ ایک موضوع پر وہ مثنوی کی حیثیت میں ایک نظم لکھی جاتی تھی۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی کو نظم کی حیثیت دے دی گئی، ان کو مختصر مثنویاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مثنوی کی شروعات پر اگر ہم روشنی ڈالنا چاہیں تو اردو کی سب سے پہلی مثنوی نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ قدم راؤ، یہ مثنوی ہمارے سلیبس میں بھی ہے، نیٹ کے سلیبس میں، اور یہ سب سے پہلی مثنوی بھی ہے دوستوں۔ لیکن دوستوں ایک اہم بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اردو کی سب سے پہلی کتاب یہ مثنوی قدم راؤ ہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اردو کی سب سے پہلی کتاب میعاد العاشقین جو شمس الشاہ شامیراجی کی ہے، لیکن دوستوں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میعاد العاشقین اردو کی سب سے پہلی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہے، بلکہ میعاد العاشقین کا مصنف مخدوم شاہ حسین بیجاپوری ہیں۔ کون ہے؟ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری، یہ میعاد العاشقین کے اصل مصنف ہیں۔ اور یہ مثنوی قدم راؤ کے لکھی جانے کے بعد بہت دنوں کے بعد لکھی گئی یہ کتاب، جب وہ خود ان کا زمانہ خود بعد کا زمانہ ہے، تو جب مصنف خود بعد کے زمانے کی تو ان کی کتاب بھی تو بعد کے زمانے کی ہوگی۔ تو یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ جمیل جالبی کی ہے، تاریخ ادب اردو۔ اس میں بھی ڈاکٹر جمیل جالبی نے بضابطہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ کہ میعاد العاشقین اردو کی سب سے پہلی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ، اور نہ ہی وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہے، بلکہ وہ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری کی ہے، اور اردو کی سب سے پہلی کتاب نہیں ہے۔ اردو کی سب سے پہلی کتاب مثنوی قدم راؤ ہے جو فقیدی نظامی بیدری کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مثنوی قدم راؤ کب تصنیف کی گئی۔ تو دوستوں اس بارے میں بہت ساری تحقیقیں ہوئیں، لیکن کوئی محقق اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ ایگزیکٹ یعنی کب وہ کتاب لکھی گئی، لیکن اتنا طے ہے کہ وہ مثنوی قدم راؤ بہمنی سلطنت کے نویں بادشاہ احمد شاہ ولی بہمنی کے دور میں لکھی گئی، اور احمد شاہ ولی بہمنی کا دور 1421 سے لے کر 1434-35 تک کا ہے۔ تو جب بادشاہ کا دور متعین ہو گیا تو یہ بھی متعین ہے کہ انہی کے دور میں لکھی گئی، تو پھر سارے تصنیف بھی ایک طرح سے متعین ہے کہ 1421 سے 1434-35 کے درمیان مثنوی قدم راؤ لکھی گئی۔ یہ بات ہوگی اردو کی سب سے پہلی مثنوی کے بارے میں۔ اس کے بعد بھی بہت ساری مثنویاں لکھی گئیں، جیسے آپ کے سید شاہ اشرف بیابانی نے 1503 عیسوی میں نوسرحال لکھا۔ یہ اگرچہ مرثیہ کی سب سے پہلی کتاب ہے، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ مثنوی کی حیثیت میں ہے، تو اس کو بھی مثنوی مانتے ہیں۔ اور اسی طرح برہان الدین جانم نے لکھی، اور
امین الدین اعلیٰ نے لکھی. اس کے بعد اگر اہم مثنوی کا نام لیا جائے تو وہ دکن کی اہم مثنوی، دوسری اہم مثنوی کا نام لیا جائے تو وہ ہے قطب مشتری ملا وجی کی لکھی ہوئی. ملا وجی نے یہ قطب مشتری محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں لکھی. محمد قلی قطب شاہ کے ہی دربار کے ملا وجی درباری شاعر تھے، یعنی ملا وجی محمد قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے اور ملک الشعراء کا خطاب ان کو ملا ہوا تھا. انہوں نے قطب مشتری محمد قلی قطب شاہ کے اشارے پر ہی لکھا تھا، یعنی محمد قلی قطب شاہ سے اجازت لے کر ہی لکھا تھا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملا وجی نے قطب مشتری کے اندر محمد قلی قطب شاہ اور ان کی محبوبہ بھاگمتی کی عشق کی داستان کو بیان کیا ہے. اگرچہ انہوں نے بھاگمتی کا نام اس میں بدل کر مشتری لکھ دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بھاگمتی کو مشتری بنا کر مشتری کو بنگالہ دیش کی شہزادی بنا کر پیش کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ محمد قلی قطب شاہ کی عشق کی داستان ہے. محمد قلی قطب شاہ جوانی میں بھاگمتی نام کی ایک عورت سے محبت کرتے تھے. اسی جب وہ بادشاہ بنے تو اس کو انہوں نے مہارانی بنا لیا، اپنی ملکہ بنا لیا. اس کو حیدر محل اس کو لقب دیا اور اس کی یاد میں 1591 عیسوی میں حیدرآباد شہر انہوں نے بسایا. یاد رکھیے گا دوستوں، حیدرآباد شہر محمد قلی قطب شاہ کا بسایا ہوا ہے، جو انہوں نے حیدر محل یعنی بھاگمتی کو حیدر محل کا لقب دیا اور اسی کی یاد میں انہوں نے حیدرآباد شہر بسایا. تو انہی کے دور میں محمد قلی قطب شاہ کے دور میں ہی ملا وجی نے قطب مشتری تصنیف کی. قطب مشتری کب تصنیف کی گئی؟ تو محمد قلی قطب شاہ کی وفات سے 2 سال پہلے، یعنی 1018 ہجری کے مطابق 1609 عیسوی میں یہ مثنوی تصنیف کی گئی. دوستوں، دوسری اہم بات آپ یاد رکھیے گا کہ اردو کی ایک ایسی مثنوی جو صرف 12 دنوں میں لکھی گئی، وہ کون سی ہے؟ وہ مثنوی قطب مشتری ہے. دوستو، قطب مشتری ایک ایسی مثنوی ہے جو صرف 12 دنوں میں تصنیف کی گئی. صرف کتنے دنوں میں؟ 12 دنوں میں. 12 دنوں میں. اور یہ ایک ہی مثنوی ہے اردو کی تاریخ میں. تو یاد رکھیے گا، ایسا سوال آ سکتا ہے میں اسی لیے بار بار آپ کو آبجیکٹو ٹائپ سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مثنوی قطب مشتری صرف 12 دنوں میں لکھی گئی، ملا وجی کی تصنیف ہے، اور اس کا سال تصنیف جو ہے وہ 1018 عیسوی مطابق 1609 عیسوی ہے. دوستو، ملا وجی کے بعد بھی بہت ساری مثنویاں دکن میں لکھی گئی، لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی ہے. ہمیں مثنوی کی ارتقاء پر تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں. تو قدم راؤ کے بعد بہت ساری مثنویاں لکھی گئی. اس کے دکن میں اگر ارتقاء ہوتا ہے تو اس کی ارتقاء ہمارے سامنے قطب مشتری کی شکل میں سامنے آتی ہے. اس کے بعد نصرتی نے لکھا علی نامہ لکھا، نصرتی نے گلشن عشق لکھا، نصرتی نے فتح نامہ بہلول خان یعنی تاریخ اسکندریہ اس کا دوسرا نام ہے وہ لکھا. غواصی نے لکھا میرا طوطی نامہ، اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا. اس کے بعد ہمارے ولی دکنی نے لکھا تعریف شہر صورت کے عنوان سے انہوں نے ایک مثنوی لکھی. شہر کی انہوں نے تعریف کی اس مثنوی میں. اور اس کے بعد شمالی ہند کی بات اگر کی جائے تو شمالی ہند میں سب سے پہلی مثنوی آپ کی افضل کی بگٹ کہانی ہے. افضل کی بگٹ کہانی ادبی لحاظ سے اس لیے اہم ہے کہ وہ شمال میں سب سے پہلی مثنوی کا نمونہ ہے، سب سے پہلا مثنوی کا نمونہ ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں شمالی ہند کی سب سے پہلی مثنوی کون سی ہے تو وہ بگٹ کہانی ہے افضل کی. دوستو، شمالی ہند میں بھی بہت ساری مثنویاں لکھی گئی. میر تقی میر نے خود مثنویاں لکھی آگے چل کر. گھر کا حال، دریا عشق اور شعلہ عشق اہم مثنویاں ان کی ہے. اس کے بعد بہت ساری مثنویاں لکھی گئیں، لیکن اہم مثنوی اگر شمالی ہند کی نام لی جائے، شمالی ہند کی اہم مثنوی شہر بیان ہے جو میر حسن کی لکھی ہوئی ہے. اور میر حسن نے کب اس کی تصنیف کی؟ اس کی تصنیف انہوں نے 1784-85 عیسوی کے درمیان کی. 1199 ہجری
یہ ایگزٹ ہے کہ 1199 ہجری میں یہ مثنوی صحیح البیان لکھی گئی. اب اگر عیسوی میں آئیں تو عیسوی میں 1784 یا 85 عیسوی میں یہ لکھی گئی. اس میں 3 لوگوں نے دستخط کیا، مصحفین نے، مرزا فقیر نے وغیرہ نے، ان میں دستخط ہے ان شعراء کی. یہ مثنوی ایک ایسی مثنوی ہے شمالی ہند کی جو ادبی لحاظ سے بھی اردو کی اہم مثنویوں میں سے ایک مثنوی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اردو کی سب سے اچھی مثنوی اور ادبی لحاظ سے سب سے اعلیٰ نمونہ اگر کوئی مثنوی ہے تو وہ مثنوی صحیح البیان ہے. اس کے بہت سارے بول آج بھی ہمارے سامنے رائج ہے. برس 15 یا کہ 16 کے دن، برس 15 یا کہ 16 کے دن، جوانی کی راتیں امنگوں کے دن. یہ بہت سارے، یہ شعر تو بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اشعار ہیں جو اس کے مشہور ہیں، آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں. اس کے بعد مثنوی صحیح البیان کے بعد اہم مثنوی گلزار نسیم ہے، جو دیا شکر نسیم نے صرف اور صرف انہوں نے یہ مثنوی 28 سال کی عمر میں تصنیف کی. اس مثنوی کا اگر 1254 ہجری میں مثنوی لکھی گئی گلزار نسیم، 1254 ہجری تقریباً 1838 عیسوی 3839 عیسوی کے آس پاس آتا ہے. یاد رکھیے گا میں 1838-39 اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت ساری کتابوں میں آپ 1838 بھی دیکھیے گا اور کچھ کتابوں میں 1839 بھی ہے. 38 سمجھ رہے ہیں، 38 اور 39. اور اس کی اشاعت جو ہوئی وہ نسیم کی حیات ہی میں، ان کے انتقال سے کچھ دنوں پہلے یہ کتاب شائع ہوئی. کتابی صورت میں یہ مثنوی شائع ہوئی. اس کی اشاعت 1844 عیسوی ہے، 1260 ہجری مطابق 1844 عیسوی. اسی سال گلزار نسیم کی اشاعت کے کچھ دنوں کے بعد گلزار دیا شکر نسیم کی وفات ہو گئی. انہوں نے عین جوانی میں وفات پائی. تو دوستوں یہ ہے مثنوی کی روایت. مثنوی کی ابتدا اور ارتقاء، اور شمالی ہند میں اس کی ارتقاء ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی بہت ساری مثنویاں لکھی گئیں، جیسے کہ آپ کی شوق لقبی کی زہر عشق بہت ہی اہم مثنوی ہے. اس کے بعد بھی اور مثنویاں لکھی گئی. پھر 1800 عیسوی 50 عیسوی کے بعد، یعنی 73 عیسوی کے آس پاس، 74 عیسوی کے آس پاس پھر موضوعاتی نظمیں لکھی جانے لگی مثنوی کی حیث میں. حب وطن، ابر کرم، برق ہاروت، شب قدر، یہ سب جیسے محمد حسین آزاد نے شب قدر لکھی، برق ہاروت حالی نے لکھی، ابر کرم محمد حسین آزاد نے لکھا. اس طرح کی موضوعاتی مختصر مثنویاں لکھی، مثنوی کی حیث میں موضوعاتی نظمیں لکھی جانے لگی. اور یہ آگے چل کر علامہ اقبال نے بھی بہت ساری مثنویاں لکھی. ساقی نامہ خود مثنوی کی حیث میں ہے. اور اس کے علاوہ جوش مریم آبادی وغیرہ نے مثنویاں لکھی. یہاں تک کہ وہ یہ جعفر ان کا نام آتا ہے، فیض کا نام آتا ہے، انہوں نے موضوعاتی نظمیں لکھی مثنوی کی حیث میں. تو علی سردار جعفری نے لکھی. تو ان لوگوں نے مخدوم محی الدین نے لکھی. ان شعراء نے، جمیل مظہری نے لکھی. جمیل مظہری کی مثنوی جہنم سے بہت ہی زیادہ مشہور مثنوی ہے، جہنم سے. اسی طرح اور بھی وہ شعراء نے مثنویاں لکھی. لیکن وہ مثنویاں جو ہمارے سلیبس میں داخل ہیں، ہم انہی مثنویوں پر جو بھی ویڈیو ڈالیں گے انہی مثنویوں پر ڈالیں گے اور انہی مثنویوں پر ہم بحث کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ روز ایک مثنوی پر ایک ویڈیو ڈالیں، اس میں ہم اس مثنوی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں. پھر اس مثنوی سے جو سوالات بن سکتے ہیں وہ سوالات آپ کو دیں، اور اس کے جوابات بھی ویڈیو میں بتا دیں تاکہ آپ اس کا نوٹس بنا سکیں، اس کو بار بار سن کے اپنے ذہنوں میں نقش بٹھا سکیں. اور انہی باتوں سے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، انہی باتوں پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں ان سلیبس سے ریلیٹڈ تو آپ کو اس کی خبر پہنچ جائے، آپ اس کو دیکھیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کریں. آپ کو ان ویڈیوز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا ایگزام کی تیاری میں. دوستوں امید ہے کہ
آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.